إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. جهازه صلى الله عليه وسلم. وآخر بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما أخذنا في جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلقنا الباب دون الناس جميعا، فنادت الأنصار: نحن أخواله ومكاننا من الإسلام مكاننا. فنادت قريش: نحن عصبته. فصاح أبو بكر رضي الله عنه: يا معشر المسلمين، كل قوم أحق بجنازتهم من غيرهم، فننشدكم الله، فإنكم إن دخلتم أخرتموهم عنه، والله لا يدخل عليه أحد إلا من دعي. وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما قال: نادت الأنصار: إن لنا حقا، فإنما هو ابن أختنا، ومكاننا من الإسلام مكاننا. فطلبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال: القوم أولى به، فاطلبوا إلى علي بن عباس رضي الله عنهما، فإنه لا يدخل عليهم إلا من أرادوا. وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ثقل وعنده عائشة وحفصة رضي الله عنهما، إذ دخل علي رضي الله عنه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه ثم قال: أدن مني أدن مني، فأسنده إليه، فلم يزل عنده حتى توفي. فلما قضى قام علي رضي الله عنه وأغلق الباب، وجاء العباس رضي الله عنه ومعه بنو عبد المطلب، فقاموا على الباب، فجعل علي يقول: بأبي أنت طبت حيا وطبت ميتا، وسطعت ريح طيبة لم يجدوا مثلها. فقال: إيها، دع خنينا كخنين المرأة، واقبلوا على صاحبكم. قال علي: أدخلوا علي الفضل بن عباس رضي الله عنهما. فقالت الأنصار: نشدناكم بالله ونصيبنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأدخلوا رجلا منهم يقال له أوس بن خولي رضي الله عنه، يحمل جردا بإحدى يديه، فسمعوا صوتا في البيت: لا تجردوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واغسلوه كما هو في قميصه. فغسله علي يدخل يده من تحت القميص، والفضل يمسك الصوب عنه، والأنصاري ينقل الماء، وعلى يد علي خرقة يدخل يده تحت القميص. قال هيثمي: وفيه يزيد بن أبي زياد، وهو حسن الحديث على ضعفه، وبقية رجاله ثقات. وروى ابن ماجه بعضه انتهى. وآخر ابن سعد عبد الله بن الحارث بمعناه. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت کا اثر صرف آپ کے صحابہ میں نہیں تھا، بلکہ جانوروں کو بھی آپ سے محبت تھی۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جانور بدکتا ہے چھری کو دیکھ کر، اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب تم نے جانور ذبح کرو تو چھری کو جانور سے چھپا کر رکھو، جب تک جانور گر نہ جائے اس کے سامنے چھری ظاہر مت کرو۔ جاہل ہوتے ہیں وہ قصائی جو جانور کے سامنے چھری تیز کرتے ہیں، یا جانور کو گرانے کے بعد چھری کو دھار لگاتے ہیں، حدیث میں سخت معنی آتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جانور سمجھتا ہے کہ مجھے کاٹا جا رہا ہے، اور ہر جانور بدکتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹوں کو نہر کیا حجۃ الوداع میں، تو اونٹوں میں لڑائی اس پر ہو رہی تھی۔ ہر اونٹ چاہتا تھا کہ میں آپ کے ہاتھ سے ذبح ہوں۔ اونٹوں کا اندازہ تھا ہماری تعداد اتنی ہے، اونٹوں کا اندازہ تھا کہ ہماری تعداد اتنی ہے کہ آپ سارے ذبح نہیں کریں گے، ایسا نہ ہو کہ آپ خنجر کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں اور ہم آپ کے ہاتھ سے ذبح ہونے سے رہ جائیں۔ تو اونٹوں میں یہ کوشش ہو رہی تھی کہ ہر بدنا پکار اٹھا، ادھر سے پہلے ادھر سے پہلے،
ہر اونٹ کی کوشش یہ تھی کہ پہلے مجھے ذبح کیا جائے، پہلے مجھے ذبح، ایسا نہ ہو کہ آپ چند ہوا یہی کہ آپ نے چند ذبح کی ہے، پھر آپ نے خنجر جس سے آپ نہر کر رہے تھے اونٹوں کو علی کے حوالے کیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ کی نسبت پر جو لوگ قربانی دیتے ہیں ان سے آپ کو محبت ہوتی ہے۔ ہماری بات یاد رکھنا ہے، جو لوگ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر قربانی نہیں دیں گے وہ آپ سے حقیقی محبت نہیں کر سکتے۔ یہ جو مسلمان انگریز بنا پھر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے، یہ خدا کی قسم جھوٹ بولتا ہے، اس کے دل میں آپ کی محبت کا ذرہ بھی نہیں۔ یہ دھوکہ دیا ہے شیطان نے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، کہ تم نبی کے سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کر کے مطمئن رہو تاکہ اتنا حقیقی محبت کی طرف تمہارا خیال ہی نہ جائے۔ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے کہ جو آدمی متبع سنت نہیں ہے وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں رکھتا۔ سن رہے نہیں؟ آدمی متبع سنت نہیں ہے وہ اللہ کے رسول سے محبت ہرگز نہیں رکھتا۔ آدمی کا شکل بتلاتی ہے کہ اس کو کن سے طریقوں سے محبت ہے۔ آدمی کی شکل بتائی، ان کی شکل دیکھو، اگر ان کی شکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے ملتی ہے تو ان کو اللہ کے نبی سے محبت ہے، اور اگر نہیں ملتی تو ان کو نبی کے دشمنوں سے یقینی محبت ہے۔ جو شخص متبع سنت نہیں ہے وہ اعدائے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو آپ لاگ لپیٹ کرتے ہیں اور آپ تعویلات کرتے ہیں، یہ تعویلات آپ کی بے دینی کی علامت ہے۔ تعویلات آپ کی پکی بات ہے، پکی بات ہے، تعویلات آپ کی بے دینی کی علامت ہے۔ ورنہ آپ جائیے، جتنا صحابہ کے زمانے کے قریب جاؤ گے تعویلات ختم ہوتے ہوتے صفر ہو جائیں گی، ختم۔ صحابہ کے زمانے میں تعویلات ہوتی نہیں۔ تعویلات تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کا دین کمزور ہو چکا ہوتا ہے، وہ تعویل کرتے ہیں، وہ تعویل کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو آدمی متبع سنت نہیں ہے اور سنت کی شکل اور سنت کے حلیے میں نہیں ہے اس کو نبی کے دشمنوں سے محبت ہے۔ اور اگر آپ جوش خروش دکھلاتے ہیں نبی کے نام پر تو پھر یہ آپ کا جھوٹا دعویٰ ہے یا آپ کے اندر ریا ہے۔ اس لیے کہ ریا کے طور پر آدمی جہاد بھی کر سکتا ہے، تلوار بھی چلا سکتا ہے، کافر پر ریاکار حملہ بھی کر سکتا ہے، اور ریاکار آدمی مسلمانوں کی طرف سے دفاع بھی کر سکتا ہے۔ فاسق فاجر آدمی بھی مسلمانوں کو میدان میں اتر کر فتح دلوا سکتا ہے۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ زیادہ تلاوت کرنا اور میدان قتال میں اتر کر سے مسلمانوں کی مدد کر دینا، یہ دو عمل جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ صرف قرآن کی صرف قرآن کی تلاوت کر لینا اور میدان میں اتر کر مسلمانوں کی حمایت میں قتال کر دینا، یہ جنت میں داخلے کے لیے سوال اس کا ہے کہ آپ کو تعلق کس سے ہے، اور آپ کے تعلق کا یہ علامت آپ کا دل نہیں ہے، آپ کے تعلق کی علامت آپ کا حلیہ ہے۔ آپ کے علامت آپ کا حلیہ ہے، جس کا حلیہ آپ کے جسم پر ہے اور جس سے آپ کی شکل ملتی ہے، آپ کے دل میں اس سے محبت ہے۔ اب جو مسلمان انگریز بنے پھرتے ہیں انہیں انگریزوں سے محبت ہے۔ اگر محبت ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کا حلیہ، ان کا لباس، ان کی شکل بتلاتی کہ یہ کس سے محبت رکھتا ہے۔ صاف تو آپ سے کہتا ہوں
زنا کرنے، شراب پینے سے بڑا گناہ داڑھی کاٹنا ہے۔ زنا کرنے اور شراب پینے سے بڑا۔ آپ نے کسی کو دیکھ کر اس سے منہ نہیں پھیرا سوائے اس شخص کے جو سنت کا اہتمام نہیں کرتا۔ یہ اسلام کا شعار ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو لوگ دعوت کے میدان میں اتر کر نبی کے طریقے اور نبی کے مشن پر محنت کریں گے، ان کو نبی سے سچی محبت ہو جائے گی۔ دیکھا انسان کی فطرت ہے، جس چیز پر جان و مال لگائے گا اس چیز سے فطری محبت۔ دکان کا جلانا برداشت نہیں کر سکتا، مکان کا گرنا برداشت نہیں کر سکتا، کھیت کا اجڑنا برداشت کیوں؟ اس طرح جان مال لگا ہے، یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اس چیز پر آدمی کی جان اور مال جس کام پر براہ راست لگتا ہے اس چیز سے انسان کو فطری محبت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں مسلمان کی جان اور مال دین پر خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ دین تو کتابوں میں، رسالوں میں اور ان نشر و اشاعت کے ذرائع میں رہ گیا ہے۔ جب دین کے لیے قربانی نہیں ہوگی تو پھر دین سے فطری محبت بھی باقی نہیں رہے گی۔ یہ ایک اصولی بات ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو محبت اس لیے تھی کہ صحابہ آپ کے طریقوں پر قربانیاں دیتے تھے، اپنی جان و مال کھپاتے تھے۔ اس سے ان کے دلوں میں آپ کی محبت بیٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو اپنے لیے اتنا اہم اور ضروری سمجھتے تھے کہ آپ کی وفات اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کو سوچ کر صحابہ کی نیند اڑ جاتی تھی کہ اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوگا۔ ایسی محبت صحابہ کا آپ سے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں رات کو جاگتا رہتا تھا آپ کو دیکھنے کے شوق میں، جب تک اٹھ کر آ کر آپ کو دروازہ نہ دیکھ لوں مجھے نیند نہیں آتی۔ صحابہ نے صاحب آپ سے کہہ دیا کہ ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کی وفات اگر ہو گئی آپ تو اعلیٰ جنتوں میں چلے جائیں گے اور ہم آپ کو دنیا میں دیکھ سکیں گے، بعد میں نہیں دیکھ سکیں گے آخرت میں۔ فرمایا نہیں، اللہ نے اس پر جبریل کو بھیجا کہ کہو جا کر الرجل مع من احب، کہ جو آدمی سے محبت کرے گا قیامت میں وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ جو شخص دنیا میں جن کے طریقوں پر دنیا میں زندگی گزارے گا قیامت میں ان کے ساتھ اس کا حشر ہونا ہے۔ قیامت میں انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اس لیے صحابہ کرام آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ سے محبت کی وجہ سے آپ کا فراق اور آپ کی وفات کو سوچ کر صحابہ کرام پریشان ہو جاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ چل رہا ہے، جب آپ کی وفات ہو گئی اور صحابہ کرام آپ کے غسل کی تیاری کرنے لگے، فرماتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی تیاری کرنے لگے تو ہم نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جی ہمیں فلاں کے غسل میں شرکت کا موقع نہیں دیا گیا۔ یہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ مرنے والے کے قریبی رشتہ دار وہ زیادہ حقدار ہوتے ہیں ان کے غسل جنازہ کے، لیکن متعلقین کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں غسل میں شریک کیوں نہیں کیا گیا۔ یہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ مرنے والے کے اعزاء اقارب اس کے جنازے کی تکفین تجہیز کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تاکہ لوگ اندر لوگ بھر نہ جائیں حجرے میں اور آپ کو غسل دینے میں دقت پیش آئے، چنانچہ ہم نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ انصار نے باہر سے آواز لگائی، انصار نے آواز لگائی اور یہ کہا کہ ہم تو آپ کے ماموں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مدینے کی تھی۔
تو آپ کے والدہ کے جتنے رشتے دار وہ آپ کے ماموں. انصار نے کہا کہ ہم تو زیادہ حقدار ہیں آپ کے غسل میں شریک ہونے کے، کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، اور تم جانتے ہو کہ اسلام میں ہمارا کیا مقام ہے، اور انصار نے اسلام کی مدد میں کیا قربانیاں دی ہیں. ادھر قریش نے آواز لگائی کہ ہاں ہم زیادہ حقدار ہیں آج کے غسل کے اور آپ کے جنازے میں، آپ کی تجہیز تکفین کے ہم زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ہم آپ کے خاندان کے لوگ ہیں. ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ دیکھا، ابوبکر رضی اللہ عنہ چیخ کر کہا اے مسلمانوں، سب کو مخاطب کیا، انصاری مہاجر سب کو. فرمایا ہر قوم اپنے جنازے کی زیادہ حقدار ہوتی ہے دوسروں کے مقابلے میں. حضرت ابوبکر نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اگر تم لوگ اندر داخل ہو گئے تو جو جنازے کو غسل دینے کے زیادہ حقدار ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے، تم آگے بڑھ جاؤ گے. اس لیے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کوئی اندر داخل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس کو بلایا جائے. علی بن حسین رضی اللہ فرماتے ہیں کہ انصار نے اس دن آواز لگائی باہر سے کہ ہمارا بھی حق ہے، اس لیے کہ ہم اپنی بہن کی اولاد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی اولاد ہیں، آپ ہماری بہن کی اولاد ہیں، آپ ہماری بہن کی اولاد ہیں، اور ہم آپ کے ماموں ہوتے ہیں، اور ہمارا اسلام میں جو مقام ہے آپ جانتے ہیں. چنانچہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انصار نے مطالبہ کیا اس کا کہ آپ کے غسل میں شریک ہو سکیں، لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو اجازت دینے کا زیادہ حق ان کے قرابت داروں کو ہے، اس لیے جاؤ اگر اجازت چاہیے تو علی اور عباس سے اجازت لو، اس لیے کہ جن کو اندر داخل کریں وہ داخل ہو سکتا ہے. ابن عباس اور معاذ رضی اللہ عنہما جب آپ کی بیماری بڑھ گئی، حضرت عائشہ حفصہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں آپ کے پاس تھی، اچانک حضرت علی گھر میں داخل ہوئے. جب آپ نے حضرت علی کو دیکھا تو آپ نے سر اٹھایا، فرمایا کہ علی میرا قریب آ جاؤ، میرا قریب آ جاؤ. علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہارا دیا اپنے سے، اور اسی طرح حضرت علی کے سہارے پر آپ رہے یہاں تک آپ کی وفات ہو گئی. آپ کی وفات ہو گئی. حضرت علی نے کھڑے ہو کر دروازہ بند کیا اندر سے تاکہ لوگ اندر بھر نہ جائیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، ان کے ساتھ بنو عبد المطلب ان کے ساتھ تھے، یہ دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے. حضرت علی نے فرمایا، آپ کو دیکھ حضرت علی نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تو عمدہ اور خوشبودار تھے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے وفات کے بعد آپ کے جسم سے ایسی خوشبو پھوٹ رہی تھی کہ ایسی خوشبو کبھی زمانے میں کسی نے سونگھی نہیں، اور ایسی خوشبو کہیں پائی نہیں گئی جیسی خوشبو آپ کے جسم مبارک سے آپ کے انتقال کے بعد آپ کے جسم سے نکل رہی تھی. حضرت رو رہے تھے. حضرت عباس نے کہا اے علی جانے بھی دو، یہ عورتوں کی طرح رونے کا وقت نہیں ہے، یہ عورتوں کی طرح رونے کا وقت نہیں ہے، اور یہ عورتوں کی طرح آنسو بہانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ اس وقت فکر کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی اور کفن کی. حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا تو فضل بن عباس کو میرے پاس بلاؤ. چنانچہ فضل بن عباس پانی لے کر آئے. انصار نے کہا کہ ہم تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہہ چکے ہیں کہ ہمارا بھی غسل میں حق ہے اور ہم بھی آپ کے غسل میں شریک ہونا چاہتے ہیں. چنانچہ ان کے اصرار پر تمام انصار کی طرف سے ایک آدمی جن کا نام اوس بن خولی تھا ان کو اندر داخل کر لیا گیا، اور یہ اپنے ہاتھ میں پانی کا مٹکا لیے ہوئے تھے. جب غسل شروع ہونے والا تھا ابھی صحابہ انتظار میں تھے کیسے آپ کو غسل دیا جائے.
آپ کے کپڑے کیسے اتارے جائیں، کیا کیا جائے۔ اچانک ایک آواز، غیبی آواز، یہ اللہ تعالیٰ صحیح کام کی رہبری کرنے کے لیے کہ تاکہ نبی کا ستر کھولا نہ جائے اور نبی کپڑے اتارے نہ جائیں، اچانک ایک آواز کسی فرشتے کی آواز تھی اور غیبی آواز تھی۔ سب نے سنی وہ آواز، جتنے غسل میں شریک تھے، یہ جو عورتیں گھر میں تھیں، سب نے آواز سنی، اور آواز یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے نہ اتارے جائیں، آپ کو آپ کی قمیص میں اور آپ کو آپ کے کپڑے پہنے ہوئے کپڑے ہیں، انہیں میں آپ کو غسل دیا جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قمیص کے اندر ہاتھ داخل کر کے آپ کے جسم پر پانی مل رہے تھے اور آپ کو غسل دے رہے تھے، اور فضل بن عباس وہ کپڑا پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے آپ پر پردہ کرنے کے لیے، اور یہ انصاری صحابی اوس ابن خولی یہ پانی لے کر آ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کے اوپر ایک کپڑا لپیٹا ہوا تھا، جس سے آپ کے قمیص کے اندر ہاتھ داخل کر کے آپ کے جسم کو غسل دے رہے تھے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تشریف رکھو، بیٹھ کر سنو. بھائی بیٹھ کے سنیں. وہ ضروری بات ہے کہ اپنے ایمان کے اپنے سامان کی حفاظت کرنا ہے. ایمان بنے گا دعوت سے، جتنا ایمان کی دعوت دیں گے اتنا ایمان بنے گا. حسن خاتمہ کے لیے سنتوں کی پابندی کے ساتھ یہ دعائیں مانگی جائیں. اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. سامان کی حفاظت میں جو بھی آپ کا سامان ہو خود ہی اس کی نگرانی فرمائے. موٹا کپڑا بچھائے بغیر جسم فجر کی نماز سے پہلے اپنے معمولات سے، اپنے ضروریات سے بھی فارغ ہو لیں. آپ باتیں نہ کریں، سنت کے مطابق آرام فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے. صبح صادق انشاءاللہ 4:28 پر ہوگی.